بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی؟ اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کس نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں سونے کا دروازہ لگایا تھا؟ معزز ناظرین، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق پر مبنی معلومات اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ بس آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تصحیح و تحلیل کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی بات پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری میں 3 دفعہ عرش کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، اس کا طواف کیا کرو اور اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ اور اس کی مثل اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو اپنی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے۔ ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، یا اللہ مجھے فرشتوں کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اپنے فعل کی بدولت فرشتوں کی آواز سننے سے محروم ہوئے ہو۔ پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے گرد طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اس جگہ سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا تو وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے، مجھے اسی جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتے نے کہا تھا تمہاری جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سنسان ہوتا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتوں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی اور بنیاد میں جبل ہیرا کا پتھر بھی استعمال کیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں میدان عرفات کی طرف لے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑی پر آپ علیہ السلام
की वफात हुई। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाया, मगर कौम नूह ने पैगम्बर खुदा की बात की तरफ तवज्जो ना दी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तूफान में गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में तूफान की आमद से काबा शरीफ एक बार मुनहदम होकर पोशीदा हो गया था, मगर हिजर अस्वद को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कैस, जो के काबा शरीफ के करीब था, उसने हिफाजत के साथ रख दिया। तूफान के ख़त्म होने के बाद ऐन खाना काबा के मकाम पर सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया था, जिसके ऊपर सैलाब का पानी नहीं चढ़ा था, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा के गिर्द तवाफ करने लगी, जिसकी बदौलत लोगों को इल्म हो गया कि ये बैतुल्लाह की जगह है, लेकिन उसकी बुनियादें गायब हो चुकी थी और जो भी आदमी वहां आकर दुआ करता तो दुआ कबूल हो जाती। इसलिए लोगों का यकीन कामिल हो गया था कि ये वही जगह है जिस पर अल्लाह ताला का मुकद्दस घर मौजूद था, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यूं ही रहा। तीसरी मरतबा तामीर काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। वो इस तरह के जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 बरस हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। ये वही फर्जंद हैं जिन्होंने बड़े होकर अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर से पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म इलाही के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ छोड़ आए थे, जो कि उस वक्त एक टीला की शक्ल में नजर आता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का हुक्म मिला तो आप मक्का मुकरमा अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि उसका घर तैयार करो। उन्होंने जवाब दिया, आपको जो हुक्म मिला है उसकी तामील होगी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद फरमाई, मेरे घर को तवाफ करने, रुकू करने और सुजूद करने वालों के लिए साफ रखो। दोनों बाप बेटा उस मकाम पर चले जहां हज़रत हाजरा राज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बतलाने पर झोंपड़ी बनाई थी। दोनों को बैतुल्लाह की बुनियादों की खबर ना थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हवा भेजी जिसे रीह-उन-नूज कहते हैं, उसने बैतुल्लाह की जगह झाड़ू दिया, जिससे बैतुल्लाह की बुनियादें नजर आने लगी और दोनों बाप बेटा बुनियादें खोदने में मसरूफ हो गए और फिर पहली बुनियाद पर ही काबा की बुनियाद रखी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, और उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर उन्हें दे देते थे और दोनों की ज़ुबान पर ये दुआ होती थी, रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जुमा, ऐ हमारे परवरदिगार, यह काम हमारी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और जानने वाला है। जब दीवारें बुलंद होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खड़े होकर तामीर करने से कासिर हो गए तो एक पत्थर नीचे रख कर तामीर करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम इंतहाई पसंद आया कि अल्लाह ताला के हुक्म से जितना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊंचा होना था, ये पत्थर उतना ही ऊंचा हो जाता और जब नीचे उतरने की ज़रूरत महसूस होती तो यह पत्थर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नीचे हो जाता। अल्लाह ताला को अपने उस बंदे का काम इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पाँव के निशान पत्थर पर कायम कर दिए।
تاکہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لے آؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کتنی مرتبہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی فضیلت پہلے جیسی تھی، مگر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی قدر و قیمت کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، بلکہ عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ ناظرین، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ قریش مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی تو ایک شرارہ جناب کعبہ پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی تھی اور ہر سمت سے دیواریں پھٹ کر کمزور ہو گئیں، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امنڈ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنایا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہونے لگی۔ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے ہوئے نذرانے ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے چوری کی کوشش کی تو وہ اس کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو کہ اژدھا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا اور وہ پرندہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ تعالی کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریش قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر ڈھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ عمارت جب حجر اسود تک اونچی ہو گئی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ
پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں نکال لی۔ 4-5 دن ایسے جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو پتھر رکھنے کا حق دیا جائے گا جو کل صبح مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو امن و محبت کے ساتھ حل فرما دیا۔ 23 سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، مگر یزید ملعون نے ایک بھاری لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو برطرف کیا جائے۔ حسین بن عمیر کی سپہ سالاری میں یہ لشکر روانہ کیا گیا۔ جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے اس گھر یعنی بیت اللہ پر گندھک اور دیگر آتش گیر مادے پھینکنے شروع کر دیے۔ چنانچہ آتش بازی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا غلاف اور رکن یمانی نظر آتش ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا اور نئی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے لیپ دلوایا اور کتان مصری کا غلاف چڑھوا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بکریوں اور اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کی سعادت بخشی ہے۔ اس طرح 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف انہی کو ملا۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک مروان خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نشہ اقتدار کی وجہ سے اس کی ہوس اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ملک پر صبر نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو متعین کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حالت کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا بندہ خدا دور دراز سے آنے والوں کا خیال کر انہیں بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کا موقع دے۔ حجاج ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے تعمیر کعبہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروایا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز عبداللہ ابن زبیر کی بنوائی ہوئی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھوا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 27ویں اور آخری تعمیر
تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد راوی ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی اسی طرز پر سلطان مراد نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ پیارے ناظرین، ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے از سر نو حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بناؤ، جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر لیا۔ اب روز قیامت تک یہی محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے بعد ایک شکی القلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ چند سال قبل خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوانا سعودی عرب حکومت کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی میں تیار کیا گیا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اس وقت تک اہل ایمان کی دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین کرو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، بس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعبہ دل کا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وجود ایک چار دیواری کے قائم مقام ہے۔ اگر اس چار دیواری سے شک، وہم اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ کعبہ حج کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی اس پیغام کو سن رہے ہیں، کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔